guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है आखिरी जन्नती का हाल बाय मौलाना तारिक जमील. So guys, हमने मतलब लाइक इनके इतने सारे बयान सुने हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही में इनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, ये हमें ही पता है क्योंकि हमने इतनी सारी हमने इतनी सारी वीडियोस देख लिया बट अभी तक हम लाइक ऐसे होता है ना कि मतलब कुछ नया हर बार हर वीडियो में लगता है कि हाँ ये कुछ नया हमने सीखा आज. सो गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. इसकी हमें रिकमेंडेशन आई थी, मतलब कमेंट्स में लोगों ने बोला था. सो गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और हमारे न्यू चैनल आर कैंडिड रिएक्शन 2 उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कबीरा गुनाह करने वाला जहन्नुम में जाएगा, माफ कर दो उसका कानून, उसकी रहमत है. ये आखिरी इंसान जहन्नुम से निकलेगा, आखिरी सबसे ज्यादा सजा काट के निकलेगा. जब वो जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह ताला उसको ना ऊपर लाएंगे, यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये पीछे कमर को आग लग रही है और ये आज़ाद हो गया. अब अल्लाह से दिल लगी फरमाएंगे, इसको एक दर्जा दिखाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अगर मैंने वहाँ पहुँचाया फिर कोई मांगेगा नहीं, कुछ नहीं मांगता, मानते ही बहुत. जब वो पहुँचेगा अभी उसका आखिरी मर्तबा आगे तो अल्लाह एक और दर्जा दिखा देगा. जब उसे देखेगा तो इंसान की तबीयत में लालच तो है, रुकता तो है नहीं. थोड़ी देर बाद कहेगा या अल्लाह ऐ दे दे तेरी कड़ी कमी, तो अल्लाह ताला कहेंगे फिर और मांगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मांगता, तो अल्लाह ताला वहाँ पहुँचा देगा. फिर एक और दिखा देगा, थोड़ी देर तो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह कोई गल नहीं ऐ दे दे तेरे गुन का घाटा है, और मांगे नहीं, बिल्कुल तेरी इज्जत की कसम. अब अल्लाह उसको उसका असली दर्जा दिखाएगा. लेकिन अब ये डर जाएगा कि इतनी बारी मैं चक्करबाजी की थी, जो हूँ मंगया था कि नहीं वापस टिकट ना लगे, लिहाजा वो चुप हो जाए, मांगेगा. अब अंदर ही अंदर वो डर रहा है और उधर बेसब्रा भी हो रहा है. आदमी पैदल होता है, चल कोई साइकिल ही दे दे, मैं सुराह भी दे दे, कोई गल नहीं, चलावा तो सही. जब साइकिल आता है तो कोई मोटरसाइकिल गुजरता अल्लाह सही, या कोई मोटर साइकिल दे दे, मैं भाਵੇਂ सुजुकी हो वो तो दे. जब सुजुकी मोटरसाइकिल आ जाता है फिर गाड़ियों देखते पे कहते यार कोई मोटर ही दे दे, भाਵੇਂ सुजुकी हो. जब सुजुकी आती फिर आंदा यार टोयोटा दे दे, जब टोयोटा आती यार लैंड क्रूजर दे दे. मुकदा तो किदा ही नहीं आता हिरस हवस, इसलिए मेरे नबी कबर की मट्टी तेरे हवस को भरेगी. जो वो चौथा दर्जा नजर आएगा ना, जो उसका असल ठिकाना है, अब डरेगा कि कहीं रिवर्स ना हो जाऊं. अब अल्लाह कहेगा मेरे बंदे अल्लाह तसअल, मांगते नहीं हो, मांगते नहीं. कहेगा या अल्लाह अब मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे पीछे ही ना हटा दे. तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ये बता, मैं आपको बता रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वीज़ा है. किस मुल्क का वीज़ा है जिसका सबसे छोटा दर्जा, छोटे पर मैं इतना जोर लगा रहा हूं और मेरे को जोर है ही कोई. अब वो बताने लगा हूं. अब अल्लाह उसे कहेगा अच्छा मेरा बंदा ये तो बता, मैंने जिस दिन दुनिया बनाई थी उस दिन से लेकर जिस दिन खत्म की थी उसका 10 गुना करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? 10 गुना इस धरती का, आज का नहीं, दुनिया के पैदा हुए साइंसदान कहते हैं 25 से 30 अरब साल है, ठीक, और पता नहीं आगे कब चलेगा. खैर हूं पिछले थोड़ा ही काम रह गया, तो 10 गुना दे दूं. वो उसको यकीन नहीं आएगा, बेयकीनी में कहेगा या अल्लाह रब्बो के हंसा की थी जाना मेरे नाल हंसता ना कर. तो अल्लाह कहेगा मैं हंसा नहीं कर रहा, मैं सच्ची मर. चल अब ये दाखिल होगा और जब दरवाज़ा खोलेगा और नौकर को देखेगा तो यूं सर झुकाएगा. वो कहेगा मेरे आका क्या हुआ? कहेगा तुम फरिश्ते नहीं? नहीं मैं तो आपका नौकर हूं और मेरे जैसे 80,000 नौकर हैं आप. कुछ थोड़ी दूर चलेगा तो एक नूर की चमक उठेगी तो सजदे में सर अपने आप को सजदे में गिराएगा. वो फिर कहेगा मेरे आका ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहेगा ये सामने जो नूर है ये मेरे अल्लाह का नूर है, मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ. कहेगा ये आपके अल्लाह का नूर नहीं है, ये आपके घर की रोशनी है, लाइटिंग.
آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا، اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ؟ 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا۔ 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا۔ 40 سال لمبی کارپیٹنگ۔ نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی، اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نوابہ بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا۔ ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا، اس کی کارپیٹنگ 40 سال، آگے 80,000 نوکر۔ میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو حضرت سکنے پہ گئے۔ وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ، بڑی دلائی ہوئی جو میری، تو انہوں کیا پتا طرح کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ۔ 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پر پوری کرے گا، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ، 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا، ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی۔ یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے، یہ بات شاید بہت سوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم گئے 5.5 فٹ، تو وہ جج پا کے پھر دے ہوتے۔ اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ جچی گم ہو جاؤنا، اس اگر میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جو مغرور۔ تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جائے۔ پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے، 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے۔ یہ کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں۔ کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے۔ کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی، اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا کے، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تم دونوں بھی کھاوا ایسے کر کے، تو ایسے کر کے بیٹھی ہوگی۔ تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی، ایتھی ہی رہ جائیں گی، وہ دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں، وہ حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہو، وکھی جاندہ وکھی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہے تیری بیگم اور کون، تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئیں۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ اور یہ ایمان والی عورت، یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میرے بچوں، اللہ رسول سے تعلق بنا، محمدی بن جاؤ، ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو۔ ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے، اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ روزہ چھوٹ سکتا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے،
حج چھوٹ سکتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے، پیسہ کوئی نہیں، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہو، اساتذہ ہیں، بچے پر بچے، نماز نہ چھوڑنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا۔ سو گائز ہم نے بیان سن لیا، اور جیسے یہ بول رہے تھے کہ مطلب تم سب کچھ کرو، مطلب ہر چیز تم نے کی ہے، بٹ تم جو ایک چیز ہے وہ مت بھولو، اپنے خدا کو مت بھولو، جیسے آخر میں یہ بول رہے تھے۔ اور مجھے ایک بات بہت زیادہ اچھی لگی کہ مطلب آج کے ٹائم پہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو مطلب اپنی کسی بھی چیز سے سیٹسفائی ہو جائے، لائک انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا، آئی تھنک آپ بیچ میں بتایا تھا انہوں نے، کہ وہ ان کے پاس اگر سائیکل ہوگی تو وہ اسکوٹر کے لیے بولیں گے، پھر کار کے لیے بولیں گے، پھر لائک ان کا وہی ہوتا ہے کہ ڈیزائرز بڑھتی جاتی ہے، ہاں کبھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے اپنی چیز سے۔ اور آج کے ٹائم پہ ایسا ہے کہ اگر آج انسان کے پاس یہ ہے تو وہ اس سے بڑی ہی چیز کی ہمیشہ خواہش کرے گا کہ مجھے وہ ملے، ہاں، ہے اینڈ نا؟ اسی لیے انہوں نے پھر بولا تھا کہ مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب انسان کی مطلب جو سوچ ہے وہ میٹیریلسٹک چیزوں تک ہی رہتی ہے، بٹ اگر تم اپنے خدا پہ یقین رکھو گے تو آگے جنت میں، انہوں نے آئی تھنک وہ جنت کی بات بتائی تھی نا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیا اینڈ ہوگا وہ وہاں پہ، 80,000 نوکر، مطلب بہت مطلب ساری بہت باتیں ساری، انہوں نے بتائی تھی، ہاں تو اس کے آگے تو یہ کچھ سب بھی نہیں ہے، ہاں یہ کچھ بھی نہیں تو ہے، اس لیے اپنے خدا پہ یقین رکھو۔ اور جیسے انہوں نے ایک اور چیز بولی تھی کہ بھلے ہی تمہارے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہو، بٹ کتنی بھی ڈگریاں ہوں، بٹ تمہیں اپنے خدا پہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی ڈگری تو جب آپ obviously جب آپ مر جاؤ گے اس کا کوئی یوز نہیں ہوگا، بٹ جو آپ کا فیتھ ہوگا وہی آپ کا اینڈ میں کام آئے گا۔ سو گائز ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا، لائک ہم اس میں سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب اگر ہم سوچے تو بہت مطلب لائک بہت اچھے اچھے مطلب نکلیں گے، بہت اچھی اچھی باتیں نکلیں گی۔ تو گائز، اور ہاں یہ بھی بولنا چاہیں گے، بیچ بیچ میں ہمیں یہ تھا کہ لائک بہت اردو ورڈز بھی تھے، اور انہوں نے پنجابی بھی بہت بولی ہے، تو ہمیں وہاں پہ تھوڑا پرابلم ہو رہی تھی سمجھ میں، بٹ ہمیں اسٹل کافی جو ان کا مین مطلب مین جو ان کا پوائنٹ تھا وہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ سو گائز آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو ان کا یہ بیان کیسا لگا، اور آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسا لگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا، اور گائز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا، اور ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا بھی بالکل مت بھولنا۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔ بائے۔